پنجاب جمعیت اشاعت التوحید و سنہ جانشین شیخ القرآن مولانا محمد اشرف علی نعرہ تکبیر شیخ القرآن تیرا قافلہ شیخ القرآن تیرا قافلہ جانشین شیخ القرآن مولانا اشرف علی صاحب مجھے ایک دوست بتا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے پیسیوں وکلاء آج اس اجتماع میں شریک ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے NTS کو جوائن کر لیا ہے. They are saying we are joining NTS پنجاب. ازراج کرے گی ازراج کرے گی نہ بکنے والی نہ چکنے والی ذرا زور سے بولو ذرا جوش سے بولو ازراج کرے گی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. میرے واجب الاحترام میرے برادر محترم پیر طریقت حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری مدد علی اور میرے عزیز محترم سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری اور دیگر کے اسٹیج پر جو اتنے علماء کرام تشریف فرمائے میرے بزرگوں میرے ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری کو رجوان توحید سنت کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ان کو الحمدللہ آج کے نعروں کو بھی دیکھا آج کے جذباتوں کو بھی دیکھا ماشاءاللہ کافی جذبات پائے جا رہے ہیں. میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اور مزید کو توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اور ہمت توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ جس طرح میں نے آپ کے سامنے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا ذکر آ رہے ہیں. جب بیت اللہ کی تعمیر کر چکے ہیں کرنے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں. دعا مانگنے والے بھی پیغمبر ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ ہیں کہ اللہ ہم نے بیت اللہ تعمیر کر دیا ہے، اب یہاں ایک استاد کی ضرورت ہے جس استاد کے بارے میں دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے اللہ اس بستی میں بھیج ایک پیغمبر. ابھی خاتم الانبیاء امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، آنے سے پہلے بیت اللہ میں دعائیں کی جا رہی تھی. دعا کرنے والے بھی پیغمبر ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ ہیں. ابھی آپ آئے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے خوشخبری دے رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں
جو بھی میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی گرامی ہے، تمام مسلمانوں پہ چاہیے مختصر درود پڑھنے کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے گزارش کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے کئی مہربان کہتے ہیں کہ لوگ درود کو نہیں مانتے۔ میں آپ کو میرے والد گرامی کا واقعہ سناتا ہوں۔ جب کلر سیدہ کے اندر افطار ہو کے چلے گئے، وہاں جو جمعہ کو شروع کیا، وہاں بڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے جا کے ایس پی صاحب کو کہا کہ جو مولانا آئے درود کے منکر ہیں۔ میرے والد گرامی کو بلایا، ایس پی صاحب نے مولانا سنا کہ آپ درود منکر ہیں، میں جو درود نہیں پڑھتا وہ مسلمان تو نہیں، وہ تو کافر ہے۔ میں درود وہ مانتا ہوں جو آسمان سے درود اتارا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سمجھدار ہے جس میں میرے باپ حدود کے لحاظ سے ابراہیم اللہ کا تذکر بھی آ رہا ہے، یعنی یا اللہ بستی میں اے اللہ پہ پیغمبر ابھی آپ خاتم الانبیاء آئے نہیں ہیں، اس علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں، آپ آئے نہیں ہیں، بیت اللہ میں دعائیں کی جا رہی ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کی شان ہے کہ میرے پیغمبر کو جو جماعت ملی، جو شاگرد ملے، وہ کسی کو نصیب نہیں ہوئے۔ ان شاگردوں میں ابوبکر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ ایسی شخصیات گزری ہیں جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایسے انسان ملے ہیں جنہوں نے اپنا مال بھی، جان بھی، اولاد بھی وقف کر دی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر کو جو جماعت ملی، جو شاگرد ملے، وہ بھی شاگرد پہنچے ہیں، اور جو میرے پیغمبر جو استاد ملا بیت اللہ کے لیے، وہ بھی پہنچا ہے۔ جو انصاف ملا ہے قرآن پاک میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کتاب اللہ کو اتارنے والے بھی ہم، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ ابھی آپ دیکھیں آج کل ختم بخاری پروگرام ہو رہا ہے، الحمدللہ پورے پاکستان میں ہی، پورے دنیا میں، انڈیا میں جا کر دیکھیں ہر جگہ ختم ہو رہا ہے۔ جہاں حدیث کے طلباء فارغ ہوتے ہیں وہاں الفاظ کی دستہ بندی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ پچھلے سال جو وفاق المدارس کے ساتھ جتنے بچے منسوخ تھے، جتنے تو طلباء بچے منسوخ تھے، الحمدللہ 74,000 کے قریب بچوں نے دھیان دیا۔ خالی دوسرے سال الحمدللہ ہر سال 75,000 80,000 قریب نکلتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ آج تک الحمدللہ 10 سال کا بچہ بھی اور 5 سال کی بچی بھی پاک شاہدہ بن چکی ہے۔ ہائے افسوس ہمارے حکمرانوں کو ملتا ہے کہ جن کو سورۃ کوثر بھی نہیں آتی، سورۃ اخلاص بھی نہیں آتی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آج کے دور کے اندر 10 سال کا بچہ پورے قرآن پاک کا حفظ کر دیا ہے۔ جہاں قرآن پاک کا ذکر کیا ہے، قرآن پاک میں دیکھیں جہاں باقی مضامین ہیں، نماز کے بارے میں ذکر ہے، جہاد کے بارے میں ذکر ہے، زکوٰۃ کے بارے میں ذکر ہے، لیکن سب سے بہترین مسئلہ توحید کے بارے میں ذکر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ۔ اگر آپ آج ہر پیغمبر کی دعوت دی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ آئیں خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، تمام انبیاء کی سردار، جو اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا ہے، اس میں نصیب نہیں ہوا۔ کیوں؟ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر پیغمبر کا ارشاد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔
سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ میرے پیغمبر کے شہادت کے آخری نبی۔ ہائے افسوس، کیا کہوں حکمرانوں کو بھی، ہر حکومت آتی ہے جو 1974 میں قانون پاس کیا گیا جس نے ہمارے اکابرین کی کوششوں سے الحمدللہ جو 1953 میں تحریک چلی تھی کامیاب نہیں ہوئی، الحمدللہ 73 میں کامیابی ہوئی، جس کے بانی ہمارے استاد الحدیث شاہ صاحب استاد الحدیث، میرے بڑے بھائی جان حدیث صاحب عبد استاد الحدیث حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ الحمدللہ ان کی کوششوں سے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے قانون پاس کر لیا، مرزائی کافر ہیں، جو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ الحمدللہ پاس کیا قانون، ہمارے موجودہ حکومت نے اس کی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں حکومت کو کہتا ہوں اس قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اگر آپ نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو مسلمان، تمام مسلمان اپنی جانیں بھی، اپنے مال بھی، اپنی اولاد قربان کر سکتے ہیں۔ میرے پیغمبر کے بعد کسی نبی کو نہیں مان سکتے۔ میرے پیغمبر آخری نبی ہے، میرے پیغمبر آخری نبی ہے، ان کی جو جماعت کسی کو نصیب نہیں ہوئی، نہ کوئی بکر صدیق جیسا کوئی آیا ہے نہ آئے گا، نہ عمر فاروق جیسا کوئی آیا ہے نہ آئے گا، نہ عثمان غنی جیسا کوئی آیا ہے نہ آئے گا، اور نہ کوئی حضرت پیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی آیا ہے نہ آیا گا۔ ابھی آپ کو رپورٹ ملی تھی آج، عطا اللہ بنگائی صاحب نے آپ سے امیر معاویہ کی شان بیان کی ہے۔ میں خالی قول کہتا ہوں یہ قانون پاس کر لیں، ہم کسی صحابہ کی گستاخی گوارا نہیں کر سکتے، کسی صحابہ کے بارے میں، اور خصوصاً ابوبکر صدیق کے بارے میں، عمر فاروق کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں گستاخی گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانیں قربان کی ہے، مال قربان کیا ہے۔ والذین معه اشداء والکفار، وہ لوگ جو ساتھ رہے دنیا کے اندر بھی ساتھ، مکہ مکرمہ کے اندر بھی ساتھ، مکہ کے پریشانیوں کے اندر بھی ساتھ، طائف کے اندر بھی ساتھ، مدینہ منورہ کے اندر بھی ساتھ، مدینہ منورہ کی جنگوں کے اندر بھی ساتھ، مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی ساتھ، قبر کے اندر بھی ساتھ، بولے میں آپ قبر کے اندر بھی ساتھ ہے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی ساتھ ہے۔ میرے پیغمبر کا ارشاد ہے قیامت کے دن ہوگا، میں ہدایت ابوبکر صدیق ہوگا، میں عمر فاروق ہوگا، تم جتنے جلتے ہو جلو، آج بھی تمہارے، جسم بھی تمہارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو صحابہ کو مقام عطا کیا کسی کو نصیب نہیں، بات یہ کر رہا تھا کہ ہر میں انبیاء کلمہ ایک ہی تھا۔ میرے پیغمبر 40 سال کے بعد آتے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَلْ وَجَدتُّمُونِي صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا هَلْ وَجَدتُّمُونِي صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا۔ اس 40 سالہ زندگی میں تم نے میری زبان مبارک سے بات سچ سنی ہے یا جھوٹ سننا ہے؟ وہ کیا جواب ہے؟ جربنا لك مرارا فما رأينا فيك إلا صدقا۔ اے ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جب بھی بات سنی آپ کی زبان مبارک سے بات سچ سنی ہے، جھوٹ سنا نہیں۔ فرمایا جھوٹ نہیں سنا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ قولوا لا نہیں ہے الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تکلیفوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں، بیماریوں سے شفا دینے کے لائق کوئی نہیں، بیٹے دینے کے لائق کوئی نہیں، بیٹی دینے کے لائق کوئی نہیں، عزت دینے کے لائق کوئی نہیں، ذلیل کرنے کے لائق کوئی نہیں۔ ہائے افسوس، میرے والد گرامی اس کو موجودہ حالات مطابق تبصرہ کرتے تھے، میں وہی کہتا ہوں عزت دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور ذلیل کرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور یہ بھی بات کر رہے تھے میرے بیٹے مفتی امان اللہ شہید کو، میں قربان چوں میرے بیٹے کے شہید کو، اس کا باپ کا میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت قبول فرمائی۔
الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں میرا بیٹا شہید ہوا ہے صحابہ کے خاطر کیا شہید ہوا ہے، صحابہ کے لیے اپنے جان قربان کرتی ہے لیکن جھکا نہیں تھا۔ وہی میں کہتا ہوں انشاءاللہ ہماری جماعت اشاعت و سنت جہاں صحابہ کا دفاع کرے گی، جہاں ختم نبوت کا دفاع کرے گی، وہاں شرک و بدعات کے خلاف کرے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہماری جماعت جہاں شرک بدعات کے خلاف کام کرے گی، وہاں رسومات کے خلاف کام کرے گی، اللہ کی توحید بلند کرے گی۔ قولوا لا الہ، نہیں ہے کوئی پکار سننے کے لائق کوئی نہیں، عجز روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، عالم غیب کوئی نہیں، آزر ناظر کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں، عزت دینے کے لائق کوئی نہیں، بیٹے دینے کے لائق کوئی نہیں، بیٹی دینے کے لائق کوئی نہیں، الا اللہ۔ ایک اللہ ہی ہے، اولاد دینے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ ہر کی پکار سننے والا کون ہے؟ انبیاء کی پکار سننے والا کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی پکار سننے والا کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی پکار سننے والا کون ہے؟ یوسف علیہ السلام کی پکار سننے والا کون ہے؟ یونس علیہ السلام کی پکار کو سننے والا کون ہے؟ ایوب علیہ السلام پیغمبر بیماری مبتلا ہو چکے ہیں، 18 سال کم و بیش بیماری کے اندر پریشان ہو گئے، بال اسی میں ختم ہو گیا، اولاد بھی فوت ہو گئی، آخر بیوی تھی، بیوی ساتھ میں نے چھوڑ دیا، اشارہ کر رہا ہوں، لیکن میرے پیغمبر کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یا اللہ تو شفا دے۔ میں گزارش کروں آج کل کے دور کے اندر ہمارے حکمرانوں نے آپ کو کرونا کے ساتھ بہت پریشان کر دیا ہے، اس لیے پریشانی کے اندر اللہ کو پکاریں، آپ اللہ کو پکاریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، پکاریں اللہ تعالیٰ کو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی دے گا۔ لیکن ہائے افسوس ہم نے اللہ کو چھوڑ کر، آپ کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، کئی لوگ دیوانے ہوتے ہیں، پیروں کے پاس آتے ہیں، گدی نشینوں کے پاس آتے ہیں، ہر گدی نشین کے پاس آتے ہیں، میں کہتا کوئی گدی نشین کسی کو اولاد نہیں دے سکتے، کوئی گدی نشین کسی کو بیٹا نہیں دے سکتا، کوئی گدی نشین کسی کو بیٹی نہیں دے سکتا، کوئی کسی پکار کو حل نہیں کر سکتا۔ پکاروں کو حل کرنے والا کون ہے؟ یاد کو سننے والا کون ہے؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے شمع توحید کا پروانہ بخاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوئی توحیدیت رب دی عطا، ہوئی توحیدیت رب دی عطا، دھرتی بخاری تے پیارا اجتماع، دھرتی بخاری تے پیارا اجتماع، ہوئی توحیدیت رب دی عطا، دھرتی بخاری تے پیارا اجتماع، دھرتی بخاری تے پیارا اجتماع، دھرتی بخاری تے پنڈال پہ سجدہ، ہر تھاں ہر سو قرآن پہ گجدہ، ہر تھاں ہر سو قرآن پہ گجدہ، گونجیے ہر سو قرآن دی صدا، دھرتی بخاری تے پیارا اجتماع۔ اور آخری جملہ، انجی خوش تے انجی شاد رکھ، انجی خوش تے انجی شاد رکھ، مولا اس گلشن نو سدا آباد رکھ، مولا اس گلشن نو سدا آباد رکھ، جمشید دی دل چوں ہے دعا، دھرتی بخاری تے پیارا اجتماع، دھرتی بخاری تے پیارا اجتماع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے شمع توحید کا پروانہ
بخاری ہے شمع توحید کا پروانہ بخاری اور خواجہ کونین کا دیوانہ بخاری اور خواجہ کونین کا دیوانہ بخاری ملتا ہے یہاں رندوں کو جام میں توحید ملتا ہے یہاں رندوں کو جام میں توحید آباد رہے تیرا یہ میخانہ بخاری ہمارے دلوں کی ریاست پر بادشاہت کرنے والے اور ہمارے سروں کے تاج بابا ارشاد جانشین حضرت خطیب اسلام رحمہ اللہ ولی کامل حضرت پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کو دعوت خطاب